السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں، میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، ایک اہم خبر جو اسلامی ممالک کے لیے ایک حیران کن خبر ہے، آج واقع ہوئی۔ میرے دوستوں، آئے روز سے اسلامی ممالک کے خلاف جو کفریہ اور طاغوتی طاقتیں ہیں، روز بروز ایک نئی چال، روز بروز ایک نیا قانون لاگو کر رہے ہیں، اور وہ قانون جو بنتا ہے وہ صرف اسلامی ممالک کے خلاف بنتا ہے۔ کبھی اقوام متحدہ کے اندر ایک ایسی قانون سازی ہوتی ہے جس قانون سازی کا فائدہ صرف اور صرف جو اقوام متحدہ کی مغربی طاقتیں ہیں، جو اقوام متحدہ کی جو قابض طاقتیں ہیں، جو اقتدار پر قابض ہیں، جو اقوام متحدہ جن کے قبضے میں ہے، ان لوگوں نے جب سے اقوام متحدہ کے اندر عالمی قوانین کے اندر قانون سازی کی تو ہمیشہ کے لیے یہ دیکھنا پڑا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قانون سازی سامنے آئی۔ اگر بصورت دیگر دوسری طرف دیکھا جائے، اگر مسلمانوں نے کوئی قانون سازی کا کہا ہو تو قانون سازی تو ہو جاتی ہے، قانون بن جاتا ہے، لیکن اقوام متحدہ ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو قانون بنا بھی دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان قوانین کی خلاف ورزی انہی مغربی ممالک میں ہوتی ہے۔ جس طرح حالیہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکتہ اور ذات اقدس کے بارے میں جو مغربی ممالک اور یورپی ممالک کے اندر جو گستاخانہ خاکے بنے، اور جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کی جو بے حرمتی کی گئی، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے اندر یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے جو عقیدت مند اور قابل احترام چیزیں ہوں گی ان کا احترام ضرور کیا جائے گا۔ میرے دوستو، آتے ہیں آج کے جو اہم مسئلے کی طرف۔ آج یورپ کے اندر فرانس، جو یورپ کا ایک ملک ہے، فرانس کا نام سن کر ہی ہر ایک مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ فرانس دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جو اسلام کے خلاف صف اول میں لڑتا آ رہا ہے۔ ہر اسلامی قانون کے خلاف صف اول میں دشمن کا کردار نبھانے والا جو ملک ہے وہ فرانس ہے۔ اگر دیکھا جائے، ایک طرف مسلم ممالک کے خلاف قانون سازی کا جب مرحلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلم ممالک کے خلاف قانون سازی میں سب سے پہل کرنے والا ملک وہی فرانس ہوتا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پیغامات شیئر کرتے ہیں تو یہی فرانس والے کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی شخصیت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ یہی فرانسی لوگ ہوتے ہیں۔ آج فرانس کی ایک بہت بڑی عدالت نے ایک حیران کن فیصلہ جاری کیا۔ وہ فیصلہ یہی تھا کہ گزشتہ چند ماہ قبل فرانس کے تعلیمی اداروں کے اندر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، بالخصوص جو لڑکیاں ہیں، ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جتنی بھی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز کو آئیں گی تو وہ حجاب اور عبایا پہن کر نہیں آئیں گی، مطلب وہ اسلامی لباس پہن کر نہیں آئیں گی، اور باقاعدہ اس پر پابندی لگ چکی تھی ان کے تعلیمی اداروں کے اندر۔ پھر اسلامی ممالک کے کچھ سربراہان نے اور بعض اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں نے بھرپور عالمی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو اس احتجاج نے یہ رنگ لایا کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر جو پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا۔ تو جب چیلنج کیا گیا تو مسلمانوں کا جو خواب تھا اور مسلمانوں کی جو جدوجہد تھی اور مسلمانوں نے جو کوششیں کی تھی اور مسلمان جو تھے وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد نتیجہ مرتب ہونے سے وہ پر امید تھے کہ کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، لیکن آج مسلمانوں کو پھر ناکامی کا سامنا ہے۔ آج پھر فرانس کی عدالت نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ مغلوب ہوگا اور کفر ہمیشہ غالب ہوگا۔ شکست کی باری آئے گی تو مسلمانوں کو شکست ہوگی اور کفر کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہوگا۔ آج فرانس کی اعلیٰ عدالت دی اسٹیٹ کونسل نے یہ فیصلہ جاری کر دیا، اور جو پٹیشن دائر ہوئی تھی اس پٹیشن کے بابت اپنا فیصلہ جاری کر دیا
کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو حجاب پہننے پر اور عبایا پہننے پر جو پابندی لگائی گئی تھی، دراصل میں وہ پابندی لگانا درست ہے اور قانونی نظر سے وہ پابندی لگنی چاہیے. اگر پہلے سے لگی ہے تو بس اسی پابندی کو برقرار رکھنا چاہیے. اسٹیٹ کونسل کا جو جج تھا اس نے ایک عجیب سے ریمارکس دیا. اس نے ایک ریمارکس یہ دیا کہ ہم جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. میرے دوستو، یہ وہ جملہ ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہے اور اس کے اندر جذبہ ایمانی ہو اور غیرت ایمانی اس کے اندر موجود ہو تو یقین کرے وہ یہ جملہ سن کر اس کا ایمان بڑک اٹھے گا اور وہ جج کے اس فیصلے کو ردی کے ٹھوکری میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگا. دیکھو، جج نے جب یہ کہا کہ مسلمانوں کے جو لباس ہے، جو لڑکیاں جو حجاب پہنتی ہیں، جو عبایا پہنتی ہیں، اس پر پابندی لگنی چاہیے اور یہ پابندی لگنا یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. جج کا ریمارکس یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگ رہی ہے یہ مغربی لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. جج صاحب کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. جج صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو پابندی لگا رہے ہیں یہ پابندی کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس پر پورے مسلمان ناراض ہو، غم و غصے کی لہر ان میں دوڑ جائے. امتیازی سلوک کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مذہب والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک مذہب والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایک مذہب والوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. دیکھو، امتیازی سلوک کا مطلب جج صاحب کا جو ریمارکس تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے یہ جو لباس ہے اسلامی، اگر اس پر پابندی لگ جائے تو یہ لگنی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کی کوئی شان اور شوکت نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے. اگر لگ گئی تو کوئی ظاہر بات نہیں ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمان لڑکیاں کالج کو آئیں گی تو اپنا حجاب اور عبایا پہن کر آئیں گی. میرے دوستو، اس جملے کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر پڑا ہوا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اب ہم آتے ہیں اور اپنی شریعت کے اندر دیکھتے ہیں کہ پردے کو کتنی اہمیت حاصل ہے. میرے دوستو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سب سے بڑا شعبہ ہے. میرے دوستو دیکھو، شاعر اسلام کی پہچان وہ چند چیزوں سے ہوتی ہے. کسی بھی مذہب کی پہچان ان کے کچھ خاص طور طریقوں سے ہوتی ہے. دیکھو، دنیا کے اندر اگر مسلمان کی پہچان ہے تو وہ اسلامی لباس ہے اور سنت طریقے سے جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کر جو دیگر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ واقعی اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو بناوٹی صورت ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے. اگر ہم دیکھیں دیگر مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں جو ان کی مذہب کی پہچان ہوتی ہے اور مذہب کی پہچان یہ بہت ہی ضروری اور لازمی چیز ہے. دیکھو، اب میری پہچان یہ ہے کہ میرا ایک خاص نام ہے، میرا ایک خاص قوم اور قبیلے سے تعلق ہے، تو اسی خاص پہچان کی وجہ سے لوگ مجھے پہچانیں گے. اب اگر میری یہ پہچان ختم ہو جائے تو پھر مجھے لوگ کس طرح پہچانیں گے؟ دوستو، اسی طرح مسلمان کی پہچان اسلامی اور شرعی لباس ہے. جو حجاب اور عبایا یہ تو اسلام کی پہچان ہے. مغربی یونیورسٹیز کے اندر اگر پہچان کی جائے کہ مسلمان لڑکی کون سی ہے اور غیر مسلم کون سی ہے تو اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہی تھا کہ مسلمان شرعی لباس کے اندر حجاب پہن کر آتی تھی اور یہی پہچان مسلمانوں کی تھی. اب یورپ اور مغرب اور کفریہ طاقتیں لگ چکی ہیں اسلام کی اس پہچان کو مٹانے میں. اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام کی جو پہچان ہے اس کو ختم کر لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھو، اسلام کی پہچان مٹ جائے گی تو اسلام خود بخود مٹ جائے گا. پھر لوگ یہ اس چیز کے اندر وہ فرق کرنا چھوڑ دیں گے کہ دیکھیں کہ اسلام مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. کافر کی اور مسلمان کی شکل و صورت ہے، اب اس کا لباس ایک جیسا ہے تو تیسرے آدمی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں انگریز کون سا ہے اور مسلمان کون سا ہے. تو میرے دوستو دیکھو، ہر مذہب کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک خاص لباس ہوتا ہے. دیکھو، ہندوؤں کا الگ لباس ہے، یہودیوں کا الگ لباس ہے، نصرانیوں کا الگ لباس ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا الگ الگ لباس ہے. تو دیکھو، اب یہاں پر یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پابندی صرف اسلام کی جو شرعی لباس ہے اس پر لگ گئی. دیکھو، دیگر مذاہب بھی ہیں، ہندو بھی رہیں گے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے یا دیگر مذاہب، ان کی بھی ایک خاص لباس پہن کر ان کی لڑکیاں آئیں گی، ان پر پابندی نہیں لگی. اور مسلمانوں کی جو لباس ہے، مسلمانوں کی جو پہچان ہے اس پر پابندی لگ چکی. اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی یہی ہے کہ دیکھو، یہ جو مغرب ہے
ان کی دماغ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ جس طرح ایک زمانہ تھا ہم دنیا پر حکمرانی کی جو باغ ڈور تھی وہ ہمارے ہاتھوں میں تھی، پوری دنیا کو ہم کنٹرول کر رہے تھے. پھر ایک دور آیا کہ ایک نبی آیا اس دنیا میں اور اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور کسرا اور روم اور فارس جتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کو ٹوٹے کر کے ان کو نیست اور نابود کر کے ان کا نام مٹی میں ملا دیا. اسی طرح آج بھی یہی لوگ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہی بات کہ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے گا اور یہ مسلمان ہمارے اوپر غلبہ پائیں گے. تو آئیے اب سے ان کے خلاف وہ سازشیں شروع کریں تاکہ ان کو ہم اپنے اوپر غلبہ پانے کی وہ ٹائم اور وقت ہی اور یہ موقع ہی نہ دیں. تو میرے دوستو چند سوالات یہاں پر ہر ایک انسان کے ذہن میں آتے ہیں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھو اب مغرب لگ گیا، مسلمان کی شان، مسلمان کی جو پہچان ہے وہ تو اسلامی لباس ہے، اس کے خاتمے کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. اور جج صاحب نے بھی بہت خوبصورت فیصلہ دیا کہ عبایا اور حجاب پر پابندی لگنی چاہیے، یہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انگریز ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی قانون سازی کرتا ہے، اور اگر بات آتی ہے تو اسلام پر ہی پابندی لگتی ہے، حالانکہ دیگر مذاہب بھی ہیں، کسی ایک ہی مذہب پر بھی پابندی نہیں لگی. اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفر جب بھی جس زمانے میں بھی کفر اپنی طاقت اور اپنے غالب ہونے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر دیگر اقلیتوں کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو پوری دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو غیر مسلم، جو نان مسلم کمیونٹیز والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عالمی سطح پر آواز اٹھاتے ہیں کہ اسلامی ممالک، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق وہ محفوظ نہیں ہے، اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، اقلیتوں کے جو جان و مال ہے، آبرو ہے، عزت ہے اور حفاظت ہے وہ ان کو پوری طرح سے میسر نہیں ہے. اور عالمی سازشیں اسلامی ممالک پر وقتاً فوقتاً دباؤ ڈالتی ہیں. بظاہر دیکھیں کہ جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے کسی مسلم ممالک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ تو اس پر کتنا پریشر ڈالا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمان قوم رہ رہی ہے اور کتنی زیادہ تعداد میں ہے. تو فرانس کے اندر بھی یہ مسلمان لوگ یہ تو ایک اقلیت کے برابر ہیں، ایک اقلیت ہے. تو اب کیا اقوام متحدہ اس بات پر ایکشن لے گا کہ فرانس کے اندر اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے؟ ان کے حقوق محفوظ کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. یہ وہ اہم پوائنٹ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر جو مغربی گماشتے ہیں، جو مغربی سوچ اور فکر کے لوگ ہیں، وہ جلدی یہ بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلم ممالک کے اندر اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے. اور یورپی ممالک میں جو مسلم کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے جو اقلیتی لوگ ہیں ان کے حقوق محفوظ نہ ہونے پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیں جس طرح مسلم ممالک کے اندر، مسلم کنٹریز کے اندر اقلیتوں کو ان کے مساوات، ان کے حقوق کو برابر دیا جاتا ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس کے اندر بھی پھر مسلمانوں کو اپنے حقوق دیے جائے. اس کے لیے بھرپور آواز اٹھانا چاہیے. آواز کس طرح اٹھے گی؟ آواز اٹھانے کا ایک ہی حل ہے. مسلم دنیا 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھرپور احتجاج ریکارڈ کرنا ہوگا اور اقوام متحدہ کے فورم پر اس بات پر زور دینا ہوگا کہ جس طرح اسلامی ممالک کے اندر اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں، کسی بھی ملک، مسلم ملک کے اندر یہ نہیں ہوا کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر کسی اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی پر ایک خاص لباس پر پابندی لگائی گئی. تو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ مسلم ممالک کے اندر اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں اور پھر فرانس کے اندر اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے. تو وہاں پر آپ کو یاد نہیں آتے کہ یہاں پر اقلیت مسلم ممالک، مسلم کمیونٹی والے ہیں، ان کو کیا اقلیت، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اب یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ کوئی خاص ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں. تو میرے دوستوں ہمیں اس بات پر زور دینا ہوگا، سوشل میڈیا، دیگر ذرائع ابلاغ پر، دیگر مواصلاتی نظام کے ذریعے، اور یورپ کو یہ پیغام دینا ہوگا، اپنے اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی یہ پیغام دینا ہوگا کہ جس طرح مسلم ممالک کے اندر کوئی واقعہ پیش ہو جاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ تو پوری دنیا کے جو غیر مذہب ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، پاکستان پر یا مسلم ممالک پر پریشرائز ڈالتے ہیں کہ یہاں پر حقوق محفوظ نہیں ہے. اب ہمارے جو 57 اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل اور پوری کوشش کے ساتھ اور پورے دباؤ کے ساتھ جو مغربی طاقتیں ہیں ان پر دباؤ ڈالیں کہ مغربی ممالک کے اندر کیوں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے. اور یہ تو مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ کالج کے اندر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور مسلمان ہوگی اور وہ شعائر اسلام کا انکار کرے گی. وہ کس طرح؟ وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتی جو اسلام کی پہچان سے اس کو نفرت ہو.
دیکھو یہی پہچان ہے جو اس پہچان کو یورپ میں ڈالنے میں لگ چکی ہے، اور سیکولر طبقے اور سیکولر ذرائع کے ساتھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اگر حجاب پر پابندی لگ گئی تو یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، یہ تو نارمل سی بات ہے، لگ گئی بس بات ختم، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اب مسلمانوں کو اس بات پر زور دینا ہوگا اور عملی مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ہمارے گھرانے کے اندر ہمارے جو ایجوکیشن ادارے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے مسلم ممالک کے اندر، ان کو بہتر کرنا ہوگا، اور برا جو شعائر اسلام ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، جو مسلمان کی پہچان جس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، ان پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا، تاکہ ہم یورپ کو عملی پیغام دیں کہ الحمدللہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کو جتنا بھی دبایا جائے گا یہ اتنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آئے گا، اور انشاءاللہ ایک دن اسلام غالب ہوگا اور کفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب